خرافات اور بدعات جس عروج پر ہیں ان کے خلاف کام شروع کیا تھا الحمدللہ آپ کی جماعت نے، لیکن آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بات ہم نے پہلے کی ہے کہ سیاست کی وجہ سے اس اتحاد کے اندر آ کے نا اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، کمپرومائز ہو گیا ہے، اور وہ جو دعوت حق جو اٹھی تھی وہ دب گئی، دم توڑ گئی۔ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ دم توڑ گئی ہے۔ انفرادی طور پر اہل علم جو ہے وہ کتاب و سنت اور بدعات، کتاب و سنت کی ترویج اور بدعات کا رد قلم کے ساتھ بھی زبان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ مرکز ہیں، کئی مراکز ہیں میرے، ہمارے عبدالعزیز ٹرسٹ کے تحت جو میرا ادارہ ہے، تو اللہ کا شکر ہے توحید اور سنت کی دعوت اور بدعات کا رد خوب کر رہے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے یعنی من حیث الجماعت کرنا تھا اور کر رہے تھے ہمارے سلف، ہاں انہوں نے سیاست میں قدم رکھ لی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ منڈی میں جائیں، منڈی میں جا کر ایک چاول باسمتی کرنل ٹاپر اور آدھا گٹو ادھر بوری، آدھا گٹو ٹوٹا چاول لے لیں، دونوں کو مکس کر کے اور منڈی میں ڈھیر لگا دیں، اور جو بھی آڑتی ویپاری آئے گا اسے لگائیں۔ تو بتائیں، سوال یہ ہے کہ کرنل کا ریٹ لگے گا یا ٹوٹے کا لگے گا؟ ٹوٹے کا لگے گا، کیونکہ کرنل کے ساتھ ٹوٹا لگ گیا ہے، جو اس نے ہاتھ مارا ہے تو اس میں تو ٹوٹا چاول آ رہا ہے، آگ کم رہا ہے، کرنل کی زیادتی زیادہ ہے، ٹوٹا تھوڑا تھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 300 روپے کلو، اس نے کہا جی 100 روپے کلو دینا ہے، ٹوٹا چاول ہے۔ جب بھی اہل حدیث کرنل ہے، ٹاپ ہے، جب بھی اہل بدعت کے ساتھ یہ سمجھوتا کرے گا، سیاست میں کرے یا مذہب میں کرے یا کسی بھی شعبے میں جا کے کرے گا، تو اہل حدیث کا ریٹ نہیں لگتا، ریٹ ٹوٹے کا لگتا ہے، بتیوں کا لگتا ہے۔ صحیح، آپ نے بڑی اچھی مثال۔ جب یہ اہل حدیث اس بیماری سے نکلیں گے، آپ دیکھیں نا، میں اس وقت چھوٹا تھا، اس وقت ہم اہل حدیث بھی نہیں تھے، اچھا، تو بھٹو کے خلاف حل چلے گا، حل چلے گا، بھٹو کے سر پر حل چلے گا، جس زمانے میں 9 ستارے بھائی بھائی بھٹو تیری شامت ہے۔ میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں کرسی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے علاقے میں تقریر کرتا تھا۔ اس وقت ہمارا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے زیدی خاندان میں ودیعت ہے، کالج میں کریں، یونیورسٹیوں میں کریں، چھوٹے ہوتے اسکولوں میں کریں، سیاسی کریں، دینی کریں، یہ تو اب دین کی طرف آ گئے الحمدللہ۔ تو وہاں میں نے اس وقت تقریر کی تھی بھٹو کے خلاف نا، تو سارے یہ بھائی اکٹھے ہو گئے تھے، کون؟ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، فلاں فلاں فلاں، سب اکٹھے ہو گئے نا۔ تو جلوس کہاں سے نکلتا تھا؟ دربار علی حجویری سے، وہاں حدیث بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں، اب جب ہم اہل حدیث ہوئے، ہم نے کہا جی ٹوٹے کا ریٹ کیسے لگے گا؟ کہ جب تم نے الیکشن کمپین شروع کی تھی تو جلوس نکالتے تھے، آغاز کہاں سے کرتے تھے؟ بابا عبدالحکیم ہمارے شہر کے دربار سے، اہل حدیث بھی وہاں کھڑے ہوتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل حدیث بھی کھڑے ہوتے تھے۔ شرک جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، شرک صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کو مناسب نہیں یہ مجھے گالی دے۔ گالی دینا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، یا علی مدد، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، نور من نور اللہ کہا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ ادغام کریں گے نا، گیٹ ٹوگیدر، تو وہاں پر آپ کو پھر بے غیرتی کا اظہار کرنا پڑے گا کہ وہ یا علی مدد کہیں گے تو میں گردن نیچے کر کے بیٹھا رہوں گا۔ اگر میں ان کے خلاف بولتا ہوں تو اتحاد ٹوٹتا ہے، 9 ستارے بھائی بھائی، اور اگر بیچ میں رہتا ہوں تو ایمان ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آج تک اللہ کا فضل ہے، منافقت کا درجہ کہیں نہ کہیں تو منافق سے بھی بہت ٹاپ کا، جی یہ تو منافق سے اوپر ہی جائے گا۔ توحید ہی آپ غیرت نکل گئی تو ایمان ہی نکل گیا نا۔ تو آپ یہ اس لیے ہم الحمدللہ زیدی فیملی جو ہے، ہم الحمدللہ 5 بھائی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے۔ کیوں بھئی؟ وہاں جب نعرہ لگے گا حیدری کا، اگر میں نے رد نہیں کیا تو میں وہ مجلس چھوڑ جاؤں۔ رسول نے فرمایا زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو،
آپ دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان ہے۔ اگر میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں دل میں بھی برا نہیں جان رہا، تو پھر میں بیکار ہی سمجھوں۔ ہاں، یہ جماعت الدعوہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، لشکر طیبہ، جماعت دعوہ، حافظ سعید صاحب، یہ سارا گروپ، انہوں نے بڑا اچھا کام دین کا شروع کیا، اور پھر جب یہ عروج پر آئے تو انہوں نے پھر یہی ادغام کیا لوگوں کے ساتھ، گیٹ ٹوگیدر ہوئے مشرکوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ، ان کے سٹیجوں پر نعرے لگتے رہے، اور بریلوی آ کر اپنا مسلک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پڑھتا رہا، اور یہ سارے اہل توحید پیچھے بیٹھے رہے، برداشت کرنے لگ گئے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنا کر انہوں نے دین کا جنازہ نکال دیا، جس جمہوریت کو یہ ساری زندگی کفر کہتے رہے اور اس پہ چلنے والوں ہم لوگوں کو کافر کہتے رہے، آج اسی جمہوریت کے پیچھے لگ کر ووٹ گلی گلی مانگ رہے ہیں، مندروں کو ٹھیک کروا رہے ہیں۔ سرکار لاہور میں مندروں کی مرمتیں ہو رہی ہیں، میں نے سنا ہے وہاں پہ بھی یہ بڑا وہ کہاں گیا توحید، توحید کی غیرت، ایمان ان کا؟ میں نے سنا ہے ایک دو دفعہ کچھ سیمینار ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پہلے ہم ان کے ویلفیئر کے کام کر کے ان کے دل جیت کے محبت پیدا کرتے ہیں، ہاں جی، پھر اس کے بعد آٹومیٹک وہ لوگ راغب ہو جاتے ہیں، خود بخود وہ ہماری مسجد میں آنا شروع کر لیتے ہیں۔ میرا سوال، یہ دعوت کا ایک یہ طریقہ ہے، یہ دعوت کا طریقہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، آپ کریں لوگوں کے کام، لیکن آپ ان کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دور کے اندر یہ قانون بنا رکھا تھا کہ یہ اعلانیہ باہر نکل کر اپنی عبادت نہیں کر سکتے، یا اپنے گرجا گھر کے اندر بند ہو کر کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا، جب بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک بیعت کے لفظ یہ بھی تھے، مشرکوں کی عید میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج کرسمس ڈے 25 میں آپ کے سارے اہل حدیث، دیلوی بریلوی سب کیک کاٹ رہے ہیں، امن کمیٹی میں جتنے اہل حدیث ہیں وہاں سب پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ عیسائی اعلان کر رہا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہاں گئی توحید کی غیرت؟ سب نے نکال دی۔ ویلفیئر کے کام کر کے دعوت کا کام کرنا بہت اچھی بات ہے، خوبصورت طریقہ ہے، لیکن اپنے منہج اور عقیدے کو چھوڑ دینا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ تو کچھ کوئی شے نہیں نا، ان بھائیوں نے تو اپنا منہج اور عقیدہ چھوڑ دیا نا، بدل لیا نا، ساری زندگی کفر کہتے رہے جمہوریت کو، اور پھر اسی جمہوریت کے اندر کسی میں شامل نہیں ہوئے، اپنی جماعت بنا کر کھڑے ہوں گے۔ کس منہ سے میں کہوں کہ مجھے ووٹ دو؟ ساری زندگی میں کہتا رہا ووٹ حرام ہے، بالکل صحیح۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کا۔ اچھا، ابھی بات پہ یہ چل پڑی تو اہل حدیثوں کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خرافاتی ہیں، بدعتی ہیں، کوئی ان کے اندر وہ شرک کی بیماری ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہ سیاست ان کو لے گی۔ ابھی آپ دیکھیں جمعیت اہل حدیث آپ کی الگ کھڑی ہے، ہاں جی، ملی مسلم لیگ بن گئی، وہ الگ کھڑی ہے، ہاں جی، تو یہ اتحاد جو نا وہ توحید والا پارا پارا سیاست کی وجہ سے ہو نہیں گیا۔ یہ سب کرسیوں کے پیچھے لگے، ہر ایک کو اپنے اپنی کرسی پیاری ہے، تو اس لیے جو اغیار ہیں وہ تانا زنی کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تو اٹھے تھے دعوت توحید، ایک خالص لوگ نکلے تھے، آپ ان تفرقوں میں بٹ گئے، آپ سیاست میں گھس گئے، تو آپ نے یہ توحید کو جو ہے نا وہ پارا پارا کر دیا۔ یہ تو اغیار کیا، ان کے لیے کوئی خاص میسج یا آپ کی کوئی ایفرٹ؟ میری ایک مقام ہے، اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں خاندان زیدی برادران کے ہاتھوں توحید پرست بنائے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر۔ ایک ایک موقع پر راشدی صاحب کے لیکچر سے ہمارے چھوٹے بھائی کے 150 200 بندہ اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ 40 خاندان سمندری میں شیعہ اہل حدیث ہوئے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں نے تقریر کی 14 بندے اہل حدیث ہوئے، اس طرح تو سینکڑوں ہمارے 20 دلیلیں موجود ہیں۔ ہمارا پیغام ان سب جماعتوں کو، جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت الدعوہ اور ملی مسلم لیگ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، کراچی کی ایکشن کمیٹی اہل حدیث، جتنے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، سب اہل توحید کو پیغام یہ ہے، ان گندی سیاست سے توبہ کر کے واپس آئیں اور صرف اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیغام دیں۔ قوم اس کی پیاسی ہے، قوم منتظر ہے تمہارے قدموں کی چاپ کی کہ کوئی آئے ہمیں قرآن سنائے۔ اب تو آپ ان کے جلسے دیکھیں اہل حدیثوں کے، بات یہاں ہماری نکلی آئی ہے تو جلسے دیکھیں اہل حدیثوں کے، کوئی ماں کر کے رلا رہا ہے، کسی اشعار کے اندر لوگوں کو رلائی جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ قوم
اس وقت زندہ لوگوں کی عبادت کر رہی ہے، زندہ لوگوں کی عبادت کر رہی ہے. یہ ہمارے اسلام آباد میں گولڈا اور یہ بری، آپ یہاں چلے جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد سجدوں میں پڑے ہوئے. میں خود یہاں پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں. تو لوگ ان اہل توحید سے توحید اور قرآن سنت سننا چاہتے تھے. یہ اپنے جلسوں کے اندر نون لیگ اور مسلم لیگ اور نون لیگ اور نواز شریف اور پی ٹی اے، کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے تو ادھر ہے. تو میں تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کو بذات خود پاک پتن میں سجدہ کرتے ہوئے پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. پوری دنیا. ایک لیڈر ہاں جی، جو کہتا ہے میں پاکستان کا لیڈر ہوں، اور جو پڑھتا بھی یا کرنا بدو یا کرنا دو دربار پہ سجدے میں پڑا ہے. میاں بیوی دونوں. حدیث لوگ جو ہے نا وہ مدرسوں سے رجسٹریشن کرانے کی غرض سے اس کے تابع ہو گئے تھے سارے. ہاں جی. تو وہ ہم نے تو اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے، خاص اللہ کی رحمت سے، اس سے اگلا ہی جو جمعہ آیا، ہم نے اپنی مسجد کے اندر نام لے کر سروس، حاضر سروس جیسے آپ کہتے تھے نا، حاضر سروس پرائم منسٹر کو عمران خان کا نام لے کر کہا تو شرک اکبر کر آیا، توبہ کر، اسے توبہ کی دعوت دی. اور مجھے ہماری جماعت کے ابو عمر قریشی ایک بڑے فعال حدیث عالم ہیں اور 17 اداروں کے ڈائریکٹر رہے ہیں، بڑی قابل شخصیت ہے. انہوں نے مجھے کہا ملاقات کے لیے جانا ہے. میں نے کہا میری شرط ہے ملاقات کے لیے، میں اسے بابا فرید کے جھکنے پر جو اس نے شرک کیا اسے توبہ کا پیغام ضرور دوں گا. ہاں، مگر میں چاہوں اور میں اسے یہ پیغام نہ دوں تو مجھ سے بڑا دیوس کون ہے؟